ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ساتھ جڑ کر تجارت کرنا یا اپنی چیزوں کو خرید و فروخت کرنا۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک نئی اصطلاح وجود میں آئی ہے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ، اور لوگ بے تحاشا اس کے کورسز بھی کر رہے ہیں اور اس سے جڑ کر فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ کیا آپ امیزون سے جڑ کر بغیر سرمایہ کاری کیے اپنے گھر بیٹھ کر کچھ پیسے کما سکتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ جو پیسے کمائیں گے، آیا وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے حلال ہوگا یا حرام؟ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی، شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عثمان الخمیس، شیخ عاصم الحکیم یا شیخ مقبول احمد سلفی، ان کے جو جوابات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں کمبائن کر کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ ہماری بہن بھائی جو بچے اس کورسز کو حاصل کر چکے ہیں، ان کے دل و دماغ سے جو شکوک اور شبہات ہیں ان کا ازالہ ممکن ہو۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ امیزون کے ساتھ جڑتے ہیں اور امیزون کی جو پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کو آپ اپنے ولاگ کے ذریعے، آپ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے، آپ اپنے فیس بک کے ذریعے یا شخصی طور پر ان کے ساتھ جڑنے کے بعد پرموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو صارفین ہیں جو ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے توسط سے امیزون کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے وہ خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد جب چیزیں ڈیلیور ہو جاتی ہیں، پیسے ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اس کا کچھ حصہ آپ کے معاہدے کے مطابق بعض مرتبہ 2.5% ہے، بعض مرتبہ 5% ہے، جو بھی ریشو رکھتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے بطور آپ کی حق محنت کے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ریکمنڈیشن پر یہ چیزیں لوگوں نے حاصل کری ہیں آپ کے توسط سے۔ کئی لوگوں کو یہ شک اور شبہ پیدا ہوا ہے کہ آیا یہ جانا، کیونکہ اس میں سرمایہ کاری نہیں ہوتی، آپ ایک ایسی چیز کو ریکمنڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور سن لیجئے، دیکھیں سرمایہ کاری کیے بغیر اگر آپ کسی کی چیز کو بیچ رہے ہیں اور یہ کہہ کے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں تو یہ تو حرام ہے، اس پر تو علماء امت کا اتفاق ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں آپ بیچ نہیں رہے، یہاں آپ صرف ریکمنڈ کرتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کا لنک یا اس پروڈکٹ کا لنک آپ اپنے ولاگ پر، اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنے فیس بک پر لگا کر کہتے ہیں کہ جو کہ آپ کو آتھورائز کرتی ہے امیزون یا وہ دوسری کمپنیز جن کی پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل گزشتہ شب ایک سوال آیا، ایک بچی نے ایک کورس خریدا ویب سائٹ سے، اور اس کورس خریدنے کے بعد وہ اس ویب سائٹ کی ممبر بن گئی۔ اب یہاں اس ویب سائٹ سے ان کا جو پروگرام ہے وہ یہ کہ آپ ہمارے ممبر بن گئے ہیں، آپ ہمارے کسٹمر بن گئے ہیں۔ اب اس کسٹمر کو یہ انہوں نے صلاحیت دی ہے یا آتھورائز کیا ہے کہ آپ اس کورس کو اگر آپ آگے بیچتے ہیں تو ایک سرٹن پرسنٹیج آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی کسٹمر آپ کے توسط سے یا آپ کے ریکمنڈیشن سے اس پروڈکٹ کو خریدیں گے وہ اس کا حصہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن ٹائپ جو بزنس ہوتے ہیں نا، اسلام میں بالکل جائز ہے، کمیشن لینے کی ممانعت اسلام میں نہیں ہے۔ شیخ مقبول سلفی یہاں یہ کہتے ہیں کہ امیزون کے ساتھ جڑ کر جو لوگ تجارت کرتے ہیں انہیں چند چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، صرف انہی مصنوعات کی تشہیر کی جائے جو اسلامی نقطۂ نظر سے حلال ہوں۔ جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان کی تشہیر کر کے پیسہ کمانا جائز نہیں ہے۔ گویا کہ وہ چیزیں جو کہ حلال ہیں یا کورسز ہیں یا ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ نفع بخش ہے اور آپ نے اس کو بقول
اس بچی کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کورس کو خریدا بھی ہے، تو گویا کہ جب آپ اس کو خرید چکی ہیں تو اس تجربے سے آپ گزر چکی ہیں اور آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر اچھا ہے تبھی آپ ریکمنڈ کر رہی ہیں، تو ریکمنڈیشن آپ اس چیز کی کریں جو کہ اسلام میں جائز ہے، اور اس کی تشہیر آپ کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے۔ کمپنی کی طرف سے مصنوعات کے حقیقی جو مواصفات ہیں یا ڈیٹیل ہیں، وہ قیمت اور تمام چیزیں بالکل کلیئر واضح ہونی چاہیے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، دلال کی جو دلالی ہوتی ہے یا کمیشن ہوتی ہے وہ بالکل اس کو لے سکتا ہے۔ لجنۃ الدائمہ والافتاء کا جو فتویٰ ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی طرح کا سوال شیخ عثمان الخمیس سے پوچھا گیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ المحل معین مسمى بالعمولہ، یہاں وہ عمولہ، وہ کیا کہتے ہیں، کمیشن دی جا رہی ہے آپ کی ریکمنڈ کرنے پر۔ میں نے کہا فلانی جگہ سے آپ گاڑی خرید لیجئے، میں نے کہا فلانی کمپنی سے آپ وہ چیزیں خرید سکتے ہیں، اور میں نے اس لنک کو اپنے یوٹیوب چینل پر ایڈ کے طور پر پیش کر دیا۔ اب اگر وہ حلال چیز ہے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اور میں صرف آپ کا وہاں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنا ہوں، تو میرے جو ایفرٹس لگے ہیں اس کی اجرت یا اس کی کمیشن اگر میں لے رہا ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیخ کیا کہہ رہے ہیں، سنیں۔ لا بأس إذا كان بصدق، لا بأس إذا كان بالصدق، یہاں اگر آپ اخلاص، للہیت اور سچائی اور دیانتداری سے کام انجام دیتے ہیں فبیہا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ يعني تقول مثلا أرشدني إلى محلات تبيع الشيء الفلاني، ہاں، یہاں آپ گویا کہ اس بچی سے، ہم اس کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور اس بچی سے کہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پر یا آپ کی ولاگ پر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ وہاں سے یہ کورس مل جائے گا، آپ کیا ریکمنڈ کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ہاں، میں اسی لیے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہوں اپنے ولاگ پر کیونکہ میں اس کو ریکمنڈ کر رہی ہوں اور میں نے دیکھا بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں شیخ کہہ رہے ہیں جائز ہے۔ تقول لي عمولة في هذا، أنا اور پھر بچی یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ مجھے اس میں کمیشن دی جاتی ہے، کہ obviously جب آپ کسی چیز پر کام کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو ایک مزاج یہ بھی ہے نا کہ لوگ کمیشن دینے کو ہی بڑا بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاجتهد حتى آتيك بهذا الأسماء، ما في بأس. یہاں اگر آپ کا کانٹریکٹ بالکل کلیئر ہے اور آپ نے جو کمیشن آپ کو ملتی ہے وہ اس چیز کی قیمت میں اضافے کا سبب نہیں بنتی، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے۔ أما إذا كان يكذب عليه يوديه حق أماكن ما هي طيبة، آپ اگر ایسا کوئی تجارت کرتے ہیں، ایون ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہو یا عام مارکیٹنگ ہو یا عام دلالی ہو، غلط چیزوں کی خرید و فروخت کرواتے ہیں جو کہ کوالٹی ان کی اچھی نہ ہو، مثلا بس لأجل العمولة أماكن مثلا آپ کو صرف اپنی کمیشن پر فوکس ہے، آپ کا اشیاء بھاڑ میں جائیں، نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بضاعة سيئة أو ما شابه بضاعة سيئة، هذه العمولة هذا لا يجوز. هذا لا يجوز، یہ پھر جائز نہیں ہے۔ كان يعني في سعي، یہاں اگر آپ ایک اچھی پروڈکٹ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی جد و جہد کی اجرت لینا چاہتے ہیں کمیشن کے طور پر، یہ بالکل جائز ہے۔ بعض الأصدقاء يطلبون مني أن أبحث لهم عن أغراض معينة. یہاں بہت سارے لوگ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے وہ خاص پروڈکٹ سرچ کر کے انہیں بتا دیں۔ لما أجد أقول لهم السعر أعلى من السعر المعروف بقليل، فما حكم؟ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پرائز کو بنا ایک اضافہ کر کے، مطلب یہ پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کو میں نے 2000 روپے کا خریدا، اب 2000 روپے کی بجائے میں اگر آپ کو بیچنا چاہوں 2500 کا، تو یہ میری پراپرٹی اگر ہے تو میں 2500 کا آپ کو بیچ سکتا ہوں، لیکن اگر میری پراپرٹی نہیں ہے، میں نے خریدا ہی نہیں ہے،
تو میں صرف ریکمینڈ کر رہا ہوں. ریکمنڈیشن کس بات کی ہونی چاہیے؟ ریکمنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ یہ پروڈکٹ 2000 روپے کا فلانی جگہ سے ملتا ہے اور اس کی جو کمیشن ہے وہ کمیشن، میری کمیشن اس میں اتنی ہے، اگر آپ میرے حوالے سے لیں گے تو مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا. تو شیخ کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے. شیخ عاصم الحکیم سے بھی یہ سوال پوچھا گیا. شیخ عاصم الحکیم نے کہا کہ آپ بیسڈ آن یور ریکمنڈیشن، جب آپ ریکمنڈ کر رہے ہیں کسی چیز کو تبھی تو وہ کسٹمر وہاں جا رہا ہے، اور آپ کی ریکمنڈیشن، آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں آپ کو اگر عمولہ یا کمیشن مل رہی ہے تو اس میں کوئی حرام نہیں ہے. تو یہاں لجنۃ دائمہ والافتاء کا بھی فتویٰ سن لیجئے. انہوں نے کہا اذا كان المصنع او التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك، آپ کو اگر کوئی تاجر یا کوئی کمپنی یا کوئی فیکٹری آپ کی جدوجہد کی وجہ سے اگر کوئی کورس یا کوئی پروڈکٹ بک رہی ہے تو آپ کو تشجیعاً لک لجہودک فی البحث عن الزبائن، اور وہ آپ کو آپ کی جدوجہد کے بدلے آپ کو انکریج کرنے کے لیے، آپ کو حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ ایک پیسہ سرٹن اماؤنٹ دیتی ہے. وَهَذَا الْمَالِ لَا يُزَادُ فِي سَعْرِ السِّلْعَةِ، پھر یہ جو مال ہے یہ اس کی جو ایکچول پرائز ہے اس میں اضافے کا سبب نہیں بنتی، بلکہ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِضْرَارٌ بِالْآخَرِينَ، اور اس پروڈکٹ کو دوسرے لوگ جو خریدتے ہیں ان کو نقصان کا یا بھاری نقصان ہونے کا یا ان کی جیب پر بھاری پڑنے کا بھی سبب نہیں بنتا. تو ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کا مصنع کے ساتھ، کسی فیکٹری کے ساتھ جڑنا، کسی ادارے کے ساتھ جڑنا، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے توسط سے ہو یا کسی اور توسط سے ہو، unless and until کہ آپ کسی حرام چیز کو بیچتے ہوں تب تو جائز نہیں ہے، وہ تو بالکل جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی حلال چیز ہے، حلال پروڈکٹ ہے، کورسز ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی ریکمنڈیشنز ہیں، یا کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے، تو شیخ جو سعودی عرب کی لجنۃ دائمہ والافتاء کا فتویٰ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جائز ہے. اگر مشتری کی جیب پر بھاری بوجھ پڑتا ہے صرف آپ کی ریکمنڈیشن تھے تب پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو بجائے اس کے کہ آسانی ہونی چاہیے تھی، آپ نے تو اور اس کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے. البتہ اگر اس پروڈکٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہے اس کی پرائز میں تو یہ بالکل جائز ہے. تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ بالاختصار اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں جیسے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ایک مہینے میں $1 ملین کما لیے ہیں، مے بی دے آر رائٹ، لیکن یہاں آپ اگر حلال اور حرام کی بات کرنا چاہتے ہیں تو حلال اور حرام میں سے صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی ایسی تجارت کا حصہ نہ بنے جو لوگوں کے اوپر ایک تو بوجھ پڑ جائے، ان کو غلط پروڈکٹ بیچ دیں، یا غیر اسلامی اور غیر اخلاقی کوئی چیز ہم ان تک پہنچانے کی ریکمنڈیشن یا غیر شعوری طور پر اس کا سبب بن جائیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں ایفیلیٹ مارکیٹنگ اگر کورسز آپ خریدتے ہیں امیزون سے یا کہیں اور سے، اس کو ریکمنڈ کرتے ہیں اپنے ولاگ کے ذریعے، تو وہ بالکل جائز ہے. اس میں حرام کا شبہ میرے علم کے مطابق تو بلکہ ان علماء نے اس کو، لجنۃ الدائمہ والافتاء نے بھی کہا کہ اگر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امید وضاحت ہو گئی ہوگی. اگر آپ کا اس سلسلے میں کوئی اختلاف رائے ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا تاکہ اس پر بھی ہم گفتگو کر سکیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.